सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फसी परदेसी टीवी और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल परदेसी और आप देख रहे हैं फसी परदेसी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह पाक से कि आपको हर मुश्किल घड़ी से दूर रखे। आज का हमारा टॉपिक है गेम चेंजर बुक ऑफ शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की बुक आई है जी गेम चेंजर, जिसमें इन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं जिससे मेरे ख्याल में इन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मारी, इन्होंने पूरा आरा जो होता है ना, आरे के आगे अपना जिस्म पेश कर दिया कि लो जी मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दो। एक बंदा पूरी ज़िंदगी लगा रहता है अपना इमेज बनाने में, उसके बाद वो एक छोटी सी गलती करने के बाद कहता है, एक छोटी सी गलती करता है जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया चली जाती है। मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी ने वो स्टेप चूज़ किया है। आई एम आल्सो बिग फ़ैन ऑफ शाहिद अफरीदी। मैं शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो इन्होंने इस तरह क्यों किया। और मेरे भाई, अगर आप ये इंकशाफात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ये आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो, परेशान हो जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि शाहिद अफरीदी ने ये कौन सी खच मारी, जो पंजाबी में कहते हैं खच मारी, चवल मारी, ये कौन सी ऐसी बिग मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो चाहे कोर्ट में भुगतें, चाहे वो अवाम की बददुआओं से भुगतें, चाहे वो अवाम की नफ़रत से भुगतें, चाहे वो अपनी फैमिली की नफ़रत से भुगतें, चाहे वो किसी भी सूरत में भुगतें, वो भुगतेंगे। और मेरे भाई, अगर मैंने कोई गलती की है माजी में तो मुझे उसका एहसास हो गया है, तो मैं दिल में अल्लाह से नफ़रत, अल्लाह से मैं उसकी तौबा कर लूँ और उस गुनाह से नफ़रत कर लूँ और उस पक्का इरादा कर लूँ कि आइंदा मैं वो काम नहीं करूँगा। वो इसलिए कि वो हो सकता है कि वो अगर मैं गलती शो करूँ उसमें मेरा नहीं है, मेरे से जुड़े माहौल को फ़र्क पड़े, मेरे से जुड़े रिश्तेदारों को फ़र्क पड़े, मेरे से जुड़े सोसाइटी को फ़र्क पड़े, मेरे से जुड़े पाकिस्तान को फ़र्क पड़े। मैंने अगर कोई गलती की है, मैं बाहर मुल्क जाके कोई गलती करता हूँ, चोरी करता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, तो मुझे कहेंगे कि पाकिस्तानी लड़के ने बाहर मुल्क जाके चोरी की, इसमें मेरा कम नुकसान है, पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है। इसलिए मेरे भाई, चंद ऐसे काम होते हैं जिनको ना करने में ही बेहतरी होती है, चाहे वो सच ही हों। उसकी वजह ये होती है कि उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उन लोगों की अगर आप केयर करते हैं, उन लोगों को आप अगर अपना मानते हैं, तो उनकी वजह से आपको बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसी चीज़ें जिनसे आपका दिल फटने लगता है, या जिन चीज़ों से आप नफ़रत करते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पास टाइम इस तरह का करना पड़ता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन माहौल को पाक साफ रखने के लिए वो उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि शाहिद अफरीदी ने कौन से इंकशाफात किए। सबसे पहले इंकशाफ इनका आया जी, इन्होंने जो सेंचुरी की थी 16 साल की उम्र में। इन्होंने बताया कि मेरी उम्र उस टाइम 16 साल नहीं थी। और मेरे भाई, मैंने एक अवार्ड जीता है, एक रिकॉर्ड लगाया है, उसके बाद पूरी दुनिया में मैं फेमस हो गया हूँ, पूरी क्रिकेट दुनिया में, पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में मशहूर हूँ कि एक शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी प्लेयर है, 16 साल की उम्र में उसने एक रिकॉर्ड लगाया। उसके ऊपर कोई इशू नहीं लगा, उस टाइम एज का कोई इशू नहीं लगा, कोई केस नहीं चला, कोई किसी प्लेयर ने नहीं कहा कि इसकी उम्र कम है या ज़्यादा है। और मेरे भाई, उसके बाद आप चंद सालों के बाद आप कहते हो जी कि मेरी एज ही 16 साल नहीं थी, मेरी तो एज ही 19 साल थी। ओ, क्या हो गया शाहिद अफरीदी साहब आपको? इन्होंने कहा जी जो मेरी एज थी वो 19 साल थी, 16 साल नहीं थी। एक बात, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं आरा दे मारा है, आरे क्या भाई अपना जिस्म कर दिया है, यानी कि इनके जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे ज़ाया हो गए। रिकॉर्ड्स इनके सारे भाई ज़ाया हो गए हैं। जब इनकी एज डिफरेंस आएगा, कम उम्री की एज जब ख़त्म हो जाएगी, तो इनके बाद जो कंपटीटर होंगे वो आगे आएंगे। कंपटीटर को आएंगे, आप देखते हैं आईसीसी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, या कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, या कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता। हाँ, कोई भी एक्शन ना हो, मेरे ख्याल में कोई एक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी एक्शन नहीं होता, एक एक्शन ज़रूर होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इनकी बुक ने जो एक्शन लिया उसका रिएक्शन ये होगा कि ये अपना इमेज खो बैठे हैं, अपनी इज़्ज़त, पाकिस्तान की इज़्ज़त, हर चीज़ को ये खो बैठे हैं इस किताब के लिखने की वजह से। मेरी राय ये है, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है मैं उन्होंने
کس نظریے سے بک لکھی ہے، لیکن بک کو پڑھنے سے یہی لگتا ہے کہ شاہد افریدی نے ایک بہت بڑا بلنڈر دے مارا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم شرمندہ ہے، پاکستان شرمندہ ہے، پاکستان کے سیاستدان شرمندہ ہے، پاکستان کے بڑے کھلاڑی شرمندہ ہے۔ یہاں مجھے محمد یوسف کی ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا کہ جو شاہد افریدی کو آپ نے ایک بڑا پلیئر بنا دیا ہے، وہ بڑا پلیئر نہیں ہے، وہ ایک ٹلر باز ہے جو بس ٹلے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو انٹرٹین کرتا ہے۔ وہ ایک میچور پلیئر نہیں ہے، جس میں میچورنس ہو، جس میں گیم کو سمجھنے کی سکت ہو، جس میں بات سمجھنے کی سکت ہو، وہ چیز اس میں شاہد افریدی میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے جوید میاں داد کے بارے میں لکھا کہ جوید میاں داد کو بڑا کھلاڑی سمجھا، لیکن وہ چھوٹے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا جی وقار یونس سے متعلق شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ وقار یونس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جی کہ وہ میرے خلاف لابنگ کرتے تھے۔ وقار یونس اوس درجے کے کپتان اور خوفناک کوچ تھے جی۔ انہوں نے لکھا جی وقار یونس ایک خوفناک کوچ تھے، کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کے بارے میں لکھا ہے، اپنے کرکٹر بھائی کے بارے میں، پاکستانی بھائی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک خوفناک کوچ تھے۔ اس کا امیج آپ خود سمجھتے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں کہ باہر کے ملکوں میں یا آؤٹ آف کنٹری پاکستان کا امیج کیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد انہوں نے شعیب ملک کے بارے میں لکھا ہے کہ شعیب ملک سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ کپتانی کے لیے فٹ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو کپتانی دی گئی۔ شعیب ملک کانوں کے کچے تھے اور برے لوگوں سے مشورے لیتے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ٹیم میں برے لوگ بھی تھے، مینجمنٹ میں برے لوگ بھی تھے، جو شعیب ملک کو اوپر لے کے آئے، کپتان بنایا، ان کو مشورے دیتے تھے شعیب ملک کو۔ اس کے بعد انہوں نے سلمان بٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ جی نیب کپتان بنانا بھی غلط ہے، سلمان بٹ کو نیب کپتان بنانا بھی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اعجاز بٹ کے بارے میں لکھا ہے جی کہ وہ وقار یونس کی باتوں میں آ گئے۔ شاہد افریدی نے یہ بھی کہا کہ وسیم اکرم اور وقار یونس کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کشمکش کا شکار رہے۔ اس کے بعد شاہد افریدی نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کا پہلے ہی سے علم تھا۔ انہوں نے کہا جی اسپاٹ فکسنگ ہوئی، اس کا پہلے سے علم تھا۔ مظہر مجید نے فون مرمت کے لیے ایک دکان پہ دیا، وہ دکان والے انہوں نے کہا جی میرا دوست ہے شاہد افریدی نے، تو اس کی جب ریپیئرنگ کے بعد فون چیک کیا گیا، اس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی تصویریں نظر آئی، سارے اس میں میسیجز ہمیں ملے، تو میں نے وہ ٹیم مینجمنٹ کو ثبوت دیا، لیکن ٹیم مینجمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وقار یونس سے بھی وہ میں نے شیئر کیا، لیکن وقار یونس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ انہوں نے لکھا جی مینجمنٹ ہو سکتا ہے خوفزدہ تھی، یا انہوں نے ملکہ وقار کا خیال رکھا اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس نے لکھا جی یاور سعید نے پیغامات دیکھ کر بے بسی کا اظہار کر دیا۔ یاور سعید نے مجھ سے پیغامات کی کافی مانگنے کی بھی زحمت نہیں کی، کہ میں نے جو ثبوت دیے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہی نہیں مینجمنٹ نے۔ اس کے بعد عبدالرزاق کے بارے میں لکھا ہے جی کہ عبدالرزاق نے سلمان بٹ، محمد عامر اور اسفر پاس شک کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا، کہ انہیں پتہ تھا کہ یار یہ بندے اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہیں، ان کے اوپر ہمیں شک ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس میں کیا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹیم نے غلط کیا، ٹیم مینجمنٹ ساری ملی ہوئی ہے اس میں اسپاٹ فکسنگ میں، یا کوئی اور چیز تھی۔ بہرحال انہوں نے ایک ایسے اشارے دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے مینجمنٹ بھی ہل گئی ہے، پاکستان کی سیاست بھی ہل گئی ہے، اور ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی ہے شاہد افریدی کی اس ایک بک گیم چینجر نے۔ اس کے بعد بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی اہمکانہ سا واقعہ انہوں نے شیئر کیا ہے عوام کے ساتھ اس بک میں، کہ ان کو لیٹ نائٹ پارٹیز کا بڑا شوق تھا، اور اپنی جوانی کی عمر میں لڑکیوں کا بڑا شوق تھا، لڑکیوں سے باتیں کرتے تھے فون کے اوپر۔ ایک لڑکی ایک رونگ کال آئی لڑکی کی، انہوں نے ان سے بات شروع کر دی، کافی دن تک یہ بات چلی۔ جب نیو فون آیا تھا تو ایک لڑکی سے انہوں نے بات کی جی، وہ لڑکی کیا تھی کہ اپنا لڑکا تھا، لیکن لڑکی کی آواز میں ان سے بات کرتے تھے، اس ٹائم پیکیجز بھی نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کافی بیلنس لگا کے ان سے گپ شپ لگاتے تھے۔ تو ایک دن ملنے کا پروگرام بن گیا، جب ملنے کا پروگرام بنا تو وہ لڑکا سامنے آ گیا، انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کے ساتھ مذاق کیا، تو کہتا جی مجھے بڑی شرمندگی کا سامنا ہوا۔ اور میرے بھائی میں یقین مانے اب تک اگر میں پاکستان کی کرکٹ میں کسی کو ایماندار، کسی کو نیک، کسی کو میں سب سے اچھا پلیئر سمجھتا تھا تو وہ شاہد افریدی تھا۔ محمد یوسف بھی ہیں میرے بیسٹ فرینڈ، لیکن میں شاہد افریدی کو بہت معزز، بہت ہی رسپیکٹیبل آدمی سمجھتا تھا۔
لیکن شاہد افریدی کی اس گیم چینجر بک پڑھنے کی وجہ سے مجھے تو ایک ہنسی آ رہی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار بندہ بشر کس پہ یقین کیا جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا جی کہ ایک لڑکی کے ساتھ میری اچانک پھر ملاقات ہوئی۔ وہ لڑکی میرے گھر تک آ گئی دلہن کا ڈریس پہن کر، اور مجھے کہنے لگی کہ مجھ سے چلو مسجد میں جا کے نکاح کر لو ابھی۔ تو میں نے بہت مشکل سے ان سے جان چھڑائی۔ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جی کہ کوچ وقار یونس کو اوسطن درجے کے کپتان اور خوفناک کوچ قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا جی کہ وقار یونس کو اوسطن درجے کا کپتان اور خوفناک کوچ قرار دیتا ہوں۔ خوفناک کوچ آپ دیکھ لیں آپ کس زمرے میں آتا ہے، کہ خوفناک کوچ کو کس زمرے میں لکھا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جی، اس کے بعد 2009 میں انہوں نے لکھا جی کہ ایک سینئر رہنما سینئر بلے باز نے وقار یونس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ باغی کرکٹر نے سب کو اکسایا، بعد میں کپتان بنا، ایک میچ بھی نہیں جیت سکا، انکشافات کا سلسلہ جاری۔ انہوں نے لکھا جی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایا ناز آل راؤنڈر شاہد افریدی نے انکشاف کیا ہے کہ 2009 میں ایک سینئر بلے باز نے یونس خان کے خلاف بغاوت کی۔ شاہد افریدی نے اپنی سواق عمری گیم چینجر میں اشفاع کیا کہ ٹیم کے ایک سینئر بلے باز نے 2009 میں یونس خان کے خلاف بغاوت کی۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران اس بیسٹ مان نے سب کو یونس خان کے خلاف اکسایا۔ سابق کپتان نے مزید کہا کہ رانا نوید الحسن، شعیب ملک اور سعید اجمل نے بھی باغی کرکٹر کا ساتھ دیا۔ باغی کرکٹر بعد میں کپتان بنا، ایک میچ بھی نہیں جیت سکا۔ شاہد افریدی نے کہا کہ 2009 میں جو کچھ ہوا غلط ہوا، یونس کے خلاف بغاوت کرنے والے کے ساتھ جو ہوا وہ جیسی کرنی ویسی بننی تھی۔ سابق آل راؤنڈر نے کہا کہ ہمارے ہاں ہر کپتان خود کو عمران خان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ہر کھلاڑی الگ ہے، کوئی عمران خان نہیں بن سکتا۔ یہ تھی جو کچھ انکشافات میں نے آپ کو بتائے کہ شاہد افریدی نے اپنی بک گیم چینجر میں کیا ہے۔ اینڈ والا جو میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی 2009 میں ایک کرکٹر باغی نے بغاوت کی محمد یونس کے خلاف، ٹھیک ہو گیا جی، محمد یونس کے خلاف بغاوت کی، جو بعد میں کپتان بھی بنا لیکن ایک میچ نہیں جیت سکا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو اکسایا جس میں رانا نوید الحسن، شعیب ملک، سعید اجمل بھی اس باغی کرکٹر کے ساتھ تھے۔ باغی کرکٹ بعد میں کپتان بنا لیکن ایک میچ نہیں جیت سکا، اور وقار یونس کے ساتھ محمد یونس خان کے ساتھ بہت ہی برا ہوا، اور جو کپتان بنا اس کے ساتھ جیسی کرنی ویسی بننی ہوئی۔